موسیقی کی بادشاہت لیریانا میں شاہی وارث کی پیدائش پر ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ ہماری بیٹی کو دیکھو، بادشاہ اوریلیون اور ملکہ سیلین نے اعلان کیا، شہزادی آریہ۔ ملکہ نے آریہ کے کمرے کو گڑیاؤں اور ریشمی کپڑوں سے سجا دیا، ایک باوقار اور نفیس مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے۔ مگر آریہ کا دل ایک مختلف ردھم پر دھڑکتا تھا۔ اس کا پسندیدہ تحفہ نہ لیس تھا اور نہ ہی زیورات، بلکہ اس کے ماموں کی طرف سے دیا گیا ایک درم تھا۔ دن رات محل زوردار تھاپ سے گونجتا رہتا تھا۔ جب درم چھین لیا گیا تو آریہ نے ہر جگہ موسیقی ڈھونڈ لی، میزوں پر، دیواروں پر، حتیٰ کہ قدموں کی آواز میں بھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس نے برقی گٹار دریافت کیا اور اس کے ساتھ اپنی اصل آواز بھی۔ ایک شہزادی ایسی موسیقی نہیں بجاتی، ملکہ سیلین نے ڈانٹا۔ تمہاری سلائی کی کلاسیں ہیں۔ مجھے سلائی سے نفرت ہے، آریہ نے جواب دیا۔ موسیقی ہی میری پہچان ہے۔ ایک دن شہر میں ایک خفیہ گٹار مقابلے کا اعلان ہوا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی ماں انکار کرے گی، آریہ چپکے سے نکل گئی، بے خوف ہو کر پرفارم کیا اور جیت گئی۔ مگر اس کی فتح زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ملکہ اس کے پیچھے آ گئی، گٹار توڑ دیا اور موسیقی کو شاہی ذمہ داریوں کے لائق نہ سمجھا۔ دل شکستہ ہو کر آریہ محل کے پیچھے موجود جھیل کی طرف بھاگی۔ آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں کے باعث وہ اپنے قدموں تلے زمین نہ دیکھ سکی اور ایک گہری تاریک کھائی میں گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک چمکتے ہوئے زیر زمین جہاں میں تھی، جو ہر قسم کے موسیقاروں سے بھرا ہوا تھا۔ صرف حقیقی طور پر باصلاحیت لوگ یہاں گرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ جب آریہ نے گٹار بجایا تو پورا جہاں خاموش ہو گیا، پھر حیرت اور داد سے گونج اٹھا۔ انہوں نے مل کر ایک موسیقی کا گروہ بنایا اور جلد ہی زیر زمین دنیا کے لیجنڈ بن گئے۔ مگر ان کی کامیابی نے لیسارا کی توجہ حاصل کر لی، ایک حسد کرنے والی گلوکارہ جو اپنی آواز کے ذریعے سیاہ جادو استعمال کر کے لوگوں کو مسحور کر لیتی تھی۔ ایک ایک کر کے موسیقار اس کے جادو میں آتے گئے اور لیسارا نے خود کو موسیقی کی ملکہ قرار دے دیا۔ سب سے بدتر بات یہ تھی کہ اس نے لیریانا پر حملہ کیا، لوگوں کو جادو میں جکڑ لیا اور آریہ کے والدین کو قید کر لیا۔ آریہ اور اس کے باقی دوستوں نے سچ جان لیا۔ استاد اوریون، ایک دانا موسیقار، کو لیسارا نے گٹار میں بدل دیا تھا۔ اس کا جادو اس کے طلسم توڑ سکتا تھا، مگر صرف اسی صورت میں جب کوئی خالص دل والا اسے بجائے۔ بادشاہت غلام بن چکی تھی اور وقت ختم ہو رہا تھا۔ اس نے کھیلا نہ شہرت کے لیے، نہ بغاوت کے لیے، بلکہ سچ کے لیے۔ آواز نے طلسم توڑ دیا۔ لوگوں کی سوچ واپس آ گئی۔ لیسارا کا جادو ختم ہو گیا اور اوریون آزاد ہو گیا۔ ملکہ سیلین نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اب میں تمہیں سمجھ گئی ہوں، اس نے کہا، اور مجھے تم پر فخر ہے۔ لیسارا شرمندہ ہو کر نے گھوکا چھوڑ کر سیکھنے کا راستہ چنا اور مشق کے ذریعے ایک سچی گلوکارہ بن گئی۔ اور جہاں تک شہزادی آریہ کا تعلق ہے، وہ اپنے موسیقی کے گروہ کے ساتھ دنیا بھر میں سفر کرنے لگی اور اسٹیڈیم موسیقی سے بھر دیے۔